السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤوا القرآن فإنه يأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ اللہ کے بندو، الحمدللہ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے اور اس بات کو مانتا بھی ہے کہ اس کے نزدیک قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کا مقام کیا ہے، قرآن کا احترام کیا ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین کی عظمت ہے، اسی طرح اس کے بعد اور اس کے کلام کی بھی عظمت ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین کی اعلیٰ شان ہے، اونچی شان ہے، اسی طرح اس کے کلام اور اس کی باتوں کی بھی اعلیٰ اور اونچی شان ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین کا یہ کلام، یہ قرآن، یہ اللہ رب العالمین کی باتیں، جو بھی بندہ ان کو سچے دل سے قبول کر لے، ان کا حق ادا کرے، تو اللہ رب العالمین اس کو بہت عزتوں سے، بہت ساری بھلائیوں سے نوازتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے اس کی کوئی خاص حیثیت، کوئی خاص مقام نہیں تھا، بالکل عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ مانا جاتا تھا۔ جب قرآن کو اس مہینے میں نازل کیا گیا تو آپ دیکھیں کہ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، اس کے برکات کیا ہیں، اس کی رحمتیں کیسی ہیں۔ اسی طرح جس رات میں اس کو نازل کیا گیا اس کو کتنی بڑی فضیلت ملی ہے، 1000 راتوں سے بہتر اس کو قرار دیا گیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اصل بات یہ ہے، قرآن کی عظمت کو، اس کی عزت کو، اس کے احترام کو ہم مانتے ہیں، لیکن قرآن کی عزت ہم لوگ نہیں کرتے، قرآن کا احترام ہم لوگ نہیں کرتے۔ ہمارے اندر جو ہے قرآن کی عظمت نہیں ہے، اور ہم لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ قرآن کو اٹھا کر اونچی جگہ پر رکھ دینا گویا قرآن کی عزت ہے، یا قرآن کو جو ہے مخمل کے کپڑوں میں یا ریشم کے جزدانوں کے اندر اس کو لپیٹ کر رکھ دینا، یہ ہمارے نزدیک قرآن کی عزت اور احترام ہے۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ جب تک کہ کسی مسلمان کے اندر قرآن کے حوالے سے 4 چیزیں نہیں پائی جاتی، کسی مسلمان کے اندر 4 چیزیں نہ ہو تو سمجھ لو کہ اس کے اندر قرآن کی عزت نہیں ہے، قرآن کا احترام نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو پڑھنا، کثرت سے قرآن کو بار بار پڑھنا۔ عجیب معاملہ ہے ہمارا، جب ہم کو دکانوں سے فرصت ملتی ہے، اپنے دوستوں سے فرصت ملتی ہے، تب جا کر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں۔ اور ہمارے اسلاف صحابہ کرام، ان لوگوں کی حالت کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا تھا
تو یہ بڑے امام، بہت بڑے امام، دنیا کے کونے کونے سے علم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس طلباء آتے تھے، تو یہ رمضان کے مہینے میں کیا کرتے تھے؟ اپنا حدیث کا درس بند کر دیتے تھے، کسی علمی مجلس میں شریک ہونا بند کرتے تھے، کہتے تھے قرآن کا مہینہ ہے، پوری طرح سے قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتے اور قرآن کو پڑھتے رہتے، تلاوت کرتے رہتے۔ آپ ذرا صحابہ کی زندگیاں پڑھ لیں، اسلاف کی زندگی کو دیکھ لیں قرآن کے حوالے سے۔ کوئی 3 دن میں قرآن کو ختم کر رہا ہے، کوئی 5 دن میں قرآن کو ختم کر رہا ہے، کوئی 7 دن میں قرآن کو ختم کر رہا ہے، پڑھے جا رہے ہیں، تھکنے کا نام نہیں لیتے۔ تو سب سے پہلی چیز، اگر قرآن کی عزت کرنا چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو پڑھو، پڑھنے کی کوشش کرو۔ اور دوسری چیز، قرآن کو سمجھنا، جو ہم نے پڑھا ہے اس کو سمجھنا، اللہ رب العالمین ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کا مقصد کیا ہے، اللہ رب العالمین کی مراد کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تفسیر کو پڑھنا اور تفسیر کو سننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ قرآن کی عزت کر رہا ہے۔ اور تیسری چیز، جو کچھ اس نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنا، قرآن نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جانا، جس چیز کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، یہ قرآن کی عزت ہے۔ اور چوتھی چیز، جو کچھ تمہیں یاد ہے، جو تم نے سمجھ رکھا ہے اس کو دوسروں کو سکھانا، دوسروں کو پڑھانا، یہ قرآن کی عزت ہے۔ 4 چیزیں، کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں۔ پہلی چیز، قرآن کی تلاوت کرنا کثرت سے۔ نمبر 2، قرآن کو سمجھنا۔ نمبر 3، قرآن پر عمل کرنا۔ اور نمبر 4، قرآن کو دوسروں کو سکھانا۔ اب یہ 4 چیزیں ایک طرف رکھو، ہر آدمی، کوئی مستثنا نہیں، ہر آدمی اپنے اپنے بارے میں سوچے کہ کیا اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو وہ خوش نصیب ہے تو اس کے لیے مبارکبادی ہو، لیکن اللہ اکبر، بہت کم لوگوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اور اکثر امت اس سے غفلت میں پڑی ہوئی ہے۔ اور اللہ کے بندو، جو آدمی قرآن کا احترام کرتا ہے اس انداز میں، قرآن کی تلاوت کر کے، اس کو سمجھ کر، اس پر عمل کر کے، اللہ رب العالمین اس کو اتنا عظیم مقام عطا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کی شان کو بلند کر دیتے ہیں، زمین سے اٹھا کر آسمان تک اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خلافت کے دور میں ایک مرتبہ یہ مکہ کی طرف آ رہے تھے، مکہ کے قریب ایک جگہ یہ رکے، وہیں سے انہوں نے مکہ کے گورنر حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا کہ آپ ذرا ہمارے پاس آئیں۔ تو حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے نافع، آپ یہاں آئے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ مکہ کا، طائف کا گورنر کس کو بنا کر آئے ہو، کس کو اپنا نائب بنا کر وہاں سے آئے ہو؟ تو نافع نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ابن ابزا نام کے ایک آدمی ہے، ابن ابزا نام کے ایک آدمی ہے، میں نے جو ہے ان کو مکہ کا اور طائف کا گورنر بنایا ہے اور آپ سے ملاقات کے لیے چل پڑا۔ تو حضرت عمر نے سوال کیا کہ اے نافع، یہ ابن ابزا ہے کون؟ ابن ابزا ایک کون آدمی ہے، ذرا وضاحت تو کرو۔ تو نافع نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے خلیفۃ المسلمین، وہ ہمارا ایک غلام ہے۔ کون ہے وہ؟ ہمارا ایک غلام ہے وہ۔ تو حضرت عمر نے تعجب سے پوچھا کہ اللہ کے بندے، اے نافع، ایک غلام کو تم نے
مکہ کا، طائف کا گورنر بنا دیا، کیسے سنبھالے گا وہ؟ ایک غلام ہے وہ، کیسے سنبھالے گا مکہ کو اور طائف کو؟ تو حضرت نافع نے تسلی دیتے ہوئے کہا ہے خلیفۃ المسلمین پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انہو قارئ لکتاب اللہ، آپ مطمئن ہو جائیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے کتاب کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب وہ پڑھتا ہے، اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ انہو قارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، وہ اللہ رب العالمین کی کتاب کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے، اور اس کے بعد فرائض کو بھی، جو وراثت کے احکام و مسائل ہیں، اس کو بھی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ اسی لیے میں نے ان کو چنا کہ وہ مکہ اور طائف کے نائب بنے میری جگہ پر۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب یہ بات سنی تو ہلکے سے مسکرائے، اور اس کے بعد کہا جب بات ایسی ہے تو اپنے نبی کا ایک فرمان بھی سن لو، تمہارے نبی نے کہا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یقیناً اللہ رب العالمین اس کلام کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے بہت ساری قوموں کو عزت عطا کرتے ہیں، اور جو لوگ اس کو نہیں پڑھتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، قرآن اللہ رب العالمین کا یہ کلام انسان کا ایسا ساتھی ہے، ایسا دوست ہے کہ اس سے زیادہ وفادار دوست آپ تلاش نہیں کر سکتے۔ اتنا بہترین دوست ہے کہ یہ دنیا میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا، قبر کے اندر بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا، میدان حشر میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا، جنت کے اندر جانے کے بعد بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے تعلق سے کیا کہا؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے اسے برائیوں سے بچاتے ہوئے، مصیبتوں سے بچاتے ہوئے قرآن اس کو آگے لے کر چلتا ہے۔ اگر کوئی اس کا احترام کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اور جب انسان اپنی دنیا کو الوداع کہہ کر قبر کی مٹی میں دب جاتا ہے، حدیث میں آیا ہے جب عذاب قبر کا عذاب اس کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے تو سر کی طرف یہ قرآن کھڑ جاتا ہے ضد کے ساتھ، اور عذاب قبر سے کہتا ہے کہ یہاں سے آنے کی ہمت نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، میرا خیال رکھا کرتا تھا، راستہ بدل لے اپنا۔ اسی طرح وہ عذاب قبر دوسری طرف سے آئے گا تو دوسرا عمل جو آپ نے نیک عمل کیا ہوگا وہ آپ کو عذاب قبر سے بچا لے گا۔ بہرحال یہ قرآن آپ کی جو ہے حفاظت قبر کے اندر بھی کرتا رہے گا، آپ کو عذاب قبر آنے نہیں دے گا۔ اسی طرح حشر کا میدان ہوگا، سارے لوگ پریشان ہوں گے، ہر آدمی اپنی اپنی فکر کر رہا ہوگا، کوئی کسی کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوگا۔ ایسی حالت میں یہ قرآن اپنے دوست کو، اسے اپنے ساتھی کو جو اس نے پڑھا ہوگا اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے لائے گا، کہے گا اے اللہ عز وجل، اس بندے نے میری حفاظت کی ہے، اس بندے نے مجھے پڑھا ہے، رات میں اٹھ اٹھ کر تلاوت کیا کرتا تھا، جب بھی فارغ ہوتا تو مجھے پڑھا کرتا تھا، اے اللہ اس بندے کو تو جنت میں داخل کر، اس کے حق میں میری سفارش کو تو قبول کر۔ اللہ رب العالمین قرآن کی سفارش کو قبول کریں گے اور بندے کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ بندہ جنت میں داخل ہو گیا، لیکن قرآن وہاں پر بھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں اللہ کے بندے، جو آیتیں تجھے یاد ہے، جو قرآن تو نے یاد کیا ہے محنت کے ساتھ، ایک ایک آیت کو پڑھتا جا اور جنت سے اعلیٰ مقام کی طرف تو آگے بڑھتا جا۔ لہذا وہ آدمی قرآن کو پڑھنا شروع کرے گا، ایک ایک آیت پڑھتا جائے گا،
اور اعلیٰ سے اعلیٰ جنت کی طرف بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ آخری آیت جو اسے یاد ہوگی وہ پڑھے گا تو وہیں پر اس کا مقام ہوگا۔ میرے محترم بھائیو، دیکھو کتنا پیارا دوست ہے، کتنا وفادار دوست ہے کہ نہ دنیا میں چھوڑا، نہ قبر میں چھوڑا، نہ حشر کے میدان میں چھوڑا، اور نہ جنت کے اندر چھوڑا، لیکن افسوس ہے کہ ہم نے ہی اس کو چھوڑ دیا۔ افسوس ہے کہ ہم نے ہی اس کو چھوڑ دیا۔ ذرا بتاؤ، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور آدھے سے زیادہ رمضان کو ہم نے ختم کر دیا، آدھے سے زیادہ رمضان کو ہم نے ختم کر دیا۔ اب بتاؤ آپ میں سے کتنے لوگوں نے کتنے پارے قرآن پڑھا؟ آپ میں سے کتنے لوگوں نے کتنے قرآن ختم کیے؟ ارے قرآن ختم کرنا تو دور کی بات ہے، کتنے پارے آپ لوگوں نے پڑھا ہے؟ اچھا کتنے صفحے آپ لوگوں نے پڑھا ہے؟ ذرا اندازہ لگایا آپ لوگوں نے اپنے آپ کا؟ میرے محترم بھائیو، حقیقت میں ایک بہت بڑی نیکی سے، ایک بہت بڑی بھلائی سے ہم کو محروم رکھا گیا ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے، زندگیاں ہماری گزر رہی ہیں، 40 سال کے ہم لوگ ہو گئے ہیں، 50 سال کے ہم لوگ ہو گئے ہیں، 60 سال کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں، لیکن آج تک ہم نے قرآن کا ایک صفحہ نہیں پڑھا ہے۔ کئی لوگ ہیں، پوچھو کیوں نہیں پڑھا؟ جواب ملتا ہے اس لیے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو اللہ کے بندو، کب تک، آخر کب تک پڑھنا نہیں آئے گا؟ کیا پڑھائی کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ آسمان سے ڈائریکٹ تمہارے سینوں میں اتاریں گے؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ کوشش ہم کو کرنی ہے، آخرت ہم کو سنوارنی ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، تبھی تو جا کر اللہ رب العالمین مدد کریں گے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے۔ اور حقیقت میں کوئی بھی بندہ، کوئی بھی آدمی قرآن کو اگر سیکھنا چاہے، 6 مہینے سے لے کر 1 سال کے اندر اگر روزانہ 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ بھی دے دے تو الحمدللہ 1 سال کے اندر قرآن کو روانی سے پڑھنا سیکھ جائے گا، قرآن کی کئی سورتیں یاد کر لے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے، ہم سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ رمضان آتا ہے ہماری زندگی میں، کسی کی زندگی میں 30 رمضان اب تک آئے، لیکن 1 صفحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، اور 1 صفحہ قرآن سیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ اسی طرح زندگی ڈھکیلتے ڈھکیلتے قبر کے اندر چلے جائیں گے، اور تمنا کریں گے کہ عذاب قبر سے بچ جائے۔ کون بچائے گا؟ قرآن اگر پڑھا ہوگا تبھی تو آئے گا قبر کے اندر، جو تمہیں بچائے گا عذاب قبر سے۔ اور تم نے قرآن کو اٹھا کر طاقوں میں رکھ دیا ہے۔ آج بھی کئی گھرانے ایسے ہیں جہاں جا کر ان کے قرآنوں کا جائزہ لے، دھول بیٹھی ہوئی نظر آئے گی آپ کو۔ کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے انہوں نے قرآن کو نہیں کھولا ہے، بس برکت کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اور ایسی جگہوں پر لعنت برستی ہے جہاں پر قرآن کا صحیح سے احترام نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے بندو، آگاہ ہو جاؤ، عمر جتنی بھی ہو کوئی بات نہیں، 30 سال کے، 40 سال کے، 50 سال کے مسئلہ نہیں ہے، آگے بڑھو، قدم آگے بڑھاؤ، سیکھنے کی کوشش کرو، اللہ رب العالمین ضرور مدد کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، جو بندہ اٹک اٹک کر قرآن کو پڑھتا ہے، پڑھنا نہیں آتا، شوق ہے، قرآن کو کھولا ہوا ہے، ہجے کر کر کے پڑھ رہا ہے، ہجے کر کر کے پڑھ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایسے بندے کو اللہ ڈبل ثواب دیں گے، دگنا اجر دیں گے۔ کیوں؟ ایک تو وہ محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اور دوسرا قرآن اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں، اور نہ جانے کتنی بڑھا دی جائیں گی رمضان کے مہینے میں،
کیونکہ رمضان تو برکتوں کا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے بندو شرم نہ کرو، جھجک نہ کرو۔ یہاں اگر شرماؤ گے، یہاں اگر جھجک محسوس کرو گے، قبر کے اندر پچھتاؤ گے، میدان حشر میں پچھتاؤ گے۔ تو اسی لیے اللہ کے بندو آگے بڑھو، جن کو قرآن آتا ہے ان کو لازم پکڑو۔ روزانہ 10 سے 20 منٹ بھی آپ دیں گے، ایک ایک آیت، ایک ایک لائن بھی آپ سیکھنے کی کوشش کریں گے، 1 سال کے اندر الحمدللہ بہت حد تک آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو آپ کو خوشی ہوگی، قرآن پڑھنے میں جو مزہ آئے گا، اس کی کیفیت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ صحابہ کرام انہوں نے بچپن سے نہیں سیکھا تھا، جب اسلام آیا تو کسی کی عمر 40 سال، کسی کی عمر 50 سال، کسی کی عمر 60 سال، لیکن سب نے قرآن کو سیکھا، قرآن کو پڑھا۔ میرے محترم بھائیوں، اگر کوئی آدمی نصیحت آنے کے بعد بھی قرآن کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتا، قرآن کو نہیں پڑھتا، قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، عمل نہیں کرتا، تو قیامت کے دن کیا ہوگا پتہ ہے؟ سب سے پہلے دنیا کو دیکھ لیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے قرآن سے بھاگے گا، ہمارے قرآن سے بیزارگی کرے گا، بیزار ہو جائے گا، ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا دیتے ہیں۔ اس کی زندگی میں فقیری، مسکینی، غریبی، فقر و فاقہ مسلط ہو جاتا ہے، آدمی کو سکون نہیں آتا کہیں پر بھی۔ یہ دنیا کی حالت ہوگی، اور اللہ نے حشر کے میدان میں جو اس کی حالت ہوگی اس بندے کی جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ نے کہا سب سے پہلے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ایسے نافرمان اور ظالم کو جو قرآن سے بھاگتا ہے، قرآن سے نفرت کرتا ہے، قرآن کو نہیں پڑھتا ہے، اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ دنیا میں اچھا تھا، لیکن قیامت کے دن ہم کیا کریں گے؟ اس کی بینائی چھین لیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، رو رہا ہوگا اور اللہ سے پوچھ رہا ہوگا اے اللہ تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ دنیا میں تو دیکھا کرتا تھا، ہر چیز مجھے صاف صاف نظر آتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین کہیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اے ظالم، دنیا کے اندر ہماری آیتیں، ہماری کتاب، ہمارا قرآن تیرے پاس اسی طرح آیا کرتا تھا اور تو اسی طرح نظر انداز کر دیا کرتا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج تجھے بھی نظر انداز کر دیا جائے گا، بھلا دیا جائے گا، تیری کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کے بعد اس سے بھی بڑھ کر افسوس کی بات، دکھ کی بات یہ ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میدان حشر میں لوگوں کی سفارش کر رہے ہوں گے، لوگوں کے متعلق شفاعت کر رہے ہوں گے اللہ رب العالمین سے، یہ رحیم نبی، یہ مہربان نبی کیا کریں گے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر ہماری طرف انگلیاں اٹھا اٹھا کر دکھا کر اللہ رب العالمین سے شکایت کر رہے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے اے اللہ یہ میری قوم کے لوگ، انگلی اٹھ رہی ہوگی آپ لوگوں کی طرف، نبی علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے یا اللہ اس میری قوم کے لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اے اللہ تو ان کو نہ چھوڑنا، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اللہ کے کلام کو، اللہ کی باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اور قرآن آپ نے اس کی اتنی بے عزتی کی، اس کے ساتھ اتنی لاپرواہی برتی، وہ خاموش بیٹھے گا؟ ہرگز نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے بندو القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا، سفارش کرے گا، اللہ سے جھگڑ کر تمہیں جنت میں لے جائے گا، یا تمہارے خلاف کھڑا ہو کر تمہارے خلاف گواہی دے گا اور تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ آئے گا قرآن، اللہ رب العالمین سے شکایت کرے گا اے اللہ یہ بندہ جو تیرے سامنے کھڑا ہے، رمضان پر رمضان گزر جایا کرتے تھے لیکن کبھی قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی،
اے اللہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی اس نے مجھ کو نہیں کھولا، اس نے کوشش ہی نہیں کیا، اے اللہ اس نے میری بڑی بے عزتی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ہوگا تمہارا انجام؟ ایک طرف نبی شکایت کر رہے ہیں، اور کس سے شکایت کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے۔ اور کس معاملے میں شکایت ہو رہی ہے؟ قرآن کے معاملے میں۔ اور دوسری طرف قرآن تمہارے خلاف کھڑا ہو کر گواہی دے رہا ہے۔ بتاؤ بچنے کا کوئی چانس ہے؟ ناممکن سی بات۔ تو اللہ کے بندو ذرا غفلت سے باہر نکلو۔ جہاں دنیا بھر کے محنت والے کام، مشقت والے کام، مزدوری والے کام گھنٹوں گھنٹوں کرتے ہو، 20 منٹ 15-20 منٹ اللہ کے کلام کے لیے نکال لو۔ صرف 1 سال، صرف 1 سال نکال لو، باقی کے ایام آرام سے گزر جائیں گے۔ بس احساس کی ضرورت ہے، شعور کی ضرورت ہے۔ اگر دل زندہ ہو آدمی کا کچھ بھی کر لے گا، لیکن اگر انسان کا دل مرا ہوا ہو تو کوئی بھی نصیحت اس کو کام نہیں دے سکتی۔ تو اللہ کے بندو اگر دل زندہ ہے، احساس ہے آپ کے دلوں میں، شعور ہے، تو آگے بڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ اور اب اگر کسی کو نہیں آتا ہے قرآن پڑھنا، تو اللہ کے بندو جو چیز پیچھے غفلت ہوئی ہے اس کو سدھارنے کے لیے سورۃ الاخلاص کو کثرت سے پڑھا کرو۔ کیوں؟ حدیث میں آیا ہے ایک مرتبہ قل هو اللہ احد کی سورت پڑھنا کتنا ثواب ہے؟ کہا گیا کہ قرآن کو 3 حصوں میں بانٹو۔ ایک مرتبہ اگر کوئی قل هو اللہ احد کی سورت پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے پڑھتا ہے تو اس کو قرآن کے 3 حصوں میں سے 1 حصہ پڑھنے کے برابر ثواب۔ اگر کوئی 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو بیٹھے بیٹھے پڑھ لے، گویا اس کے قرآن کو ختم کر دیا۔ یہ ثواب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قرآن کو چھوڑ دیں گے، قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے ان لوگوں کے لیے جن سے غفلت ہوئی ہے۔ لہذا سورۃ الاخلاص کو کثرت سے پڑھیں اور آگے قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں، اپنی اولاد کو سکھائیں تاکہ وہ تمہارے لیے آخرت کا توشہ بنے۔ اپنی اولاد کو نہ بگاڑیں، قرآن سکھائیں، قرآن کے حافظ بنائیں، قیامت کے دن تمہارے حق میں سفارش کریں گے۔ اور خود بھی پڑھیں، اپنی زبان پر قرآن کی آیتوں کو لاتے رہیں، اللہ رب العالمین زندگی میں بہت برکت دیں گے، بہت ساری مصیبتوں سے حفاظت کریں گے۔ اللہ رب العالمین معاشرے میں گاؤں والوں کے درمیان تمہاری عزت کو بلند کر دیں گے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اے الہ العالمین، جانے انجانے میں جو ہمارے سے غفلت ہوئی ہے، ہم نے جو قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، سیکھنا چھوڑ دیا، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تو ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت ڈال، قرآن کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے، قرآن کا احترام کرنے کی توفیق نیک عنایت دے۔ اے الہ العالمین ہماری عمر جو بھی ہو، اے اللہ قرآن کو سیکھنے کا جذبہ ہمارے اندر عطا کر، اور ہمیں تو قرآن سکھا اور بار بار تلاوت کرنے کی توفیق نیک عنایت فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔